अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों पे बात करेंगे। कोयटा में अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है उसके हवाले से बात करेंगे। जो तेज़ाब गर्दी का डॉक्टर शिकार हुई हैं, डॉक्टर महानूर, उनके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में क्या पीपल्स पार्टी मैदान मार रही है? इब्तदाई नताइज आना शुरू हुए हैं। स्कर्दू में पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल हुई है तो वो जश्न मना रहे हैं। उस हवाले से बात करेंगे। और तीसरी खबर जो है वो बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल जारी है, अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और अब जो एक्शन कमेटी के लोगों के एहतजाज की कॉल है, उस हवाले से अपडेट आपको बताएंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बता सकें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस नताइज आना शुरू हो गए हैं। और सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी फॉर्म 45 नहीं मिल रहे और देर हो रही है। आपको पता है फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 जो पहला नतीजा होता है, जो पोलिंग स्टेशन पे आपको दिया जाता है, वो नतीजा होता है जो कंपाइल करके पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है। दूसरा नतीजा होता है फॉर्म 47, जिसमें तमाम पोलिंग स्टेशन का कंपाइल शुदा डाटा होता है और उसमें पूरे हल्के का नतीजा दिया जाता है। तो कहा यह जाता है, जब धांधली होती है, कि जी फॉर्म 45 जो है वो नहीं दिए जाते और आखिर में फॉर्म 47 अपनी मर्ज़ी का बना के दे दिया जाता है, जिसमें नताइज चाहे पोलिंग स्टेशन से कुछ कोई भी जीता हो, आपने एक एक्यूमुलेटिव रिज़ल्ट बना के बाद में पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट को चेंज कर दिया, ये किया जाता है। तो ये पहले तो पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उनके जो कैंडिडेट स्कर्दू में जीते हैं, तो उसके बाद जश्न मनाया जा रहा है कि स्कर्दू में पीपल्स पार्टी जीत गई है। असल मुकाबला तो आपको पता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है, क्योंकि पीटीआई जो कि बड़ा मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शंस हुए हैं, क्रैकडाउन हुआ है, आज भी उनके लीडर्स को जाने नहीं दिया गया। तो उसकी वजह से उनको बहुत सारी प्री पोल रुकावटों का सामना था और पोल डे पे भी उनके खिलाफ रुकावटें हैं। बिलावल भुट्टो पूरी फैमिली के साथ जनाब गिलगित बल्तिस्तान गए रहे, वहाँ पे उन्होंने बड़ी कैंपेन की। नून लीग की तरफ से कैंपेन को लीड एक दफ़ा ही नहीं, नवाज शरीफ साहब खुद गए, जो कहीं नहीं जाते और वो उधर गए। यानी इसमें मुकाबला कितनी टसल, कितनी सख्त थी। और जनाब उसके साथ साथ नून लीग के साथ रफ़ीक साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं। नून लीग के भी बाकी रहनुमा वहाँ जा जा के कैंपेन करते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़ी सस्टेन कैंपेन की। और कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि बजट में हमायत तब मिलेगी जब गिलगित बल्तिस्तान में हम जीत जाएँ, या गिलगित बल्तिस्तान में आप मुदाखलत ना करें, कुछ इस तरह की बातें। और बजट जो है वो 5 तारीख को पेश होना था, जो कौमी बजट है पाकिस्तान का, वो अब आपको पता है डिले हो गया, वो 10 तारीख को पेश होगा। और आज के जो नताइज हैं उसका असर भी शायद बजट के हवाले से पड़ेगा। तो पीपल्स पार्टी बड़ी पुरुम्मीद है कि जी बड़ी अच्छी हमारी उम्मीद रहेगी। नून लीग जो हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान हैं वो जीत चुके हैं गिलगित के हल्के से, वो आगे जा रहे हैं। अभी तक के नताइज के मुताबिक नून लीग अपना सेलिब्रेट करी है, लेकिन जो अभी तक के नताइज हैं उसमें पीपल्स पार्टी स्कर्दू में कम से कम आगे है। तो पूरे हतमी नताइज तो लेट आएंगे और वो आएंगे तो देखे जाएंगे, लेकिन बड़ा कांटे का मुकाबला हो रहा है। पीटीआई के लोग रिगिंग की शिकायत कर रहे हैं और पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं वो वहाँ से लाइव कवरेज भी दिखा रहे हैं कि जी पीटीआई आ गया वहाँ से। लेकिन अभी तक यानी हतमी नतीजा सामने नहीं आया। इस वक्त तकरीबन 9:10 हो रहे हैं और इस्लामाबाद में, और जो नताइज अभी तक सामने आए हैं वो मैंने आपको बताया है कि उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी किसी हद तक लीड कर रही है, लेकिन असल मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी तक के नताइज के सामने मुताबिक आ रहा है। और जो पीटीआई है, पीटीआई उसके साथ आपको पता है अंजुमन, वो पूरी जो तहफ़्फ़ुज़ आईन है पाकिस्तान, उसके साथ मिल के लड़ रही है। तो वहाँ पे एक फैक्टर ये भी है। अब देखते हैं कि असल नताइज क्या आते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का आज का मार्का जो है वो तपा हुआ है और वहाँ पर ही सबकी नज़रें पाकिस्तान में उनकी लगी हुई हैं। दूसरी खबर की तरफ आते हैं, बड़ी अफसोसनाक खबर जो कल कोयटा से आपको पता है आई थी कि डॉक्टर महानूर हैं, वहाँ पे डॉक्टर हैं, वहाँ पर उनके ऊपर एक लिफ्ट ऑपरेटर जो उसी हॉस्पिटल में एक प्राइवेट कंपनी की आउटसोर्स की हुई सर्विस से वो वहाँ थे, उसने उनके ऊपर तेज़ाब गिरा दिया, जिससे उनके मुंह पर ज़ख्म आए, उनकी बॉडी पे, उनकी टांगों पे, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ख्म आए, शदीद और ज़ख्मी हो गई। उनकी अपडेट अभी ये आई है। शुक्र की बात यह है कि वो महफूज हैं, उनकी जान महफूज है। और उसके हवाले से सूबाई हुकूमत बड़ा काम भी कर रही है। उनको 13% जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसमें 13% बर्न हुए हैं, बाकी और उनकी आँखें भी मुतासिर तो हुई हैं, लेकिन बिनाई बच गई है, जो अच्छी बात है। बहरहाल जो मुलजिम लिफ्ट ऑपरेटर, उसको पुलिस ने बाद में बताया कि जी वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इसको इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। वैसे एसिड थ्रो जो करना है कितनी ख़तरनाक और कितनी घिनौनी बात है। अल्लाह के दिए हुए चेहरे को आप बिगाड़ें किसी के, और आप जो है वो किस किस्म की ये सोसाइटी हो रही है और किस किस्म का हम माशरा बनते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। किसी की भी माँ, बहन, बेटी को आप इस तरीके से एसिड अटैक्स का निशाना बनाएं और ना बनाएं। मतलब ये है कि अगर
اگر آپ کی بات نہیں مانتی، جو کہ آپ کے مطالبات اور آپ کی فضول بات اگر وہ کوئی نہیں مانتا اور آپ کو اپنی حدود میں رہنے کی بات کرے تو آپ اس کو ایسڈ تھرو کر دیں، تو مطلب اس سے گھٹیا بات نہیں ہو سکتی، اور ایسے جرم کے خلاف بڑی سخت جو ہے وہ کارروائیوں کی بہت ضرورت ہے، اور ایکشن بھی ہونا چاہیے، ایسڈ اویلیبل بھی نہیں ہونا چاہیے اتنی آسانی سے، ظاہر ہے اب ایسڈ بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے، اب تو آپ دیکھیں کہ روزمرہ کے استعمال میں بھی یوز ہوتا ہے، تو اس کو پابندی اس طرح نہیں لگائی جا سکتی جس طرح کے باقی جو خطرناک چیزیں ہیں ان کے حوالے سے پابندی لگائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش ہے، وہاں پر ایک ہیرو بھی مرج ہوا جو ہاسپٹل میں ابھی بھی ایڈمٹ ہیں، اس نے جناب اس کی جان بچانے کی کوشش کی، وہ خود زخمی ہو گئے، ان کو چیف منسٹر میں نے دیکھا تھا سرفراز بگٹی صاحب، ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ ایک ہیرو ہیں، قوم کے ہیرو ہیں، آپ نے جو اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے ایک مریض کی، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں ابھی اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ۔ تو ہماری سوسائٹی میں جب اس طرح کے گھٹیا لوگ جو کہ تیزاب پھینکتے ہیں وہ ہیں، تو اس طرح کے ہیروز بھی ہیں جو جان بچاتے ہیں اور جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے۔ تو اس نے کوشش کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب وہ وکٹم تھی خاتون، وہ اتنی درد میں تھی کہ انہوں نے اس کو پکڑا، اور وہ جو پکڑا تو جو تیزاب تھا وہ اس کے جسم کو لگ گیا اور وہ بھی چل گیا۔ تو بہرحال لیکن اس کو سلام ہے میری طرف سے بھی اور پوری قوم کی طرف سے، جس شخص نے یہ کیا اس کو کہا گیا گلگت وہاں سے سرفراز بگٹی صاحب نے کہ جی آپ کو کراچی بھی بھیجیں گے اگر علاج کے لیے ضرورت پڑی اور آپ کا علاج ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں ٹھیک کیا جا رہا ہے، بالکل میرا فرض تھا، کہتا ہے کہ یہ تو ایک جان بچانا تو ہماری ذمہ داری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری طرف پورے پاکستان میں پورے لوگ جو ہے خواتین ڈاکٹرز، انہوں نے احتجاج کیا، بلوچستان میں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ہر طرف دیکھیں یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک خوف کی لہر اس نے پھیلائی ہے اس واقعے نے۔ تو یہ جو جینڈر بیسڈ کرائمز ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں کل پرسوں ہمارے سامنے ظاہر جعفر کو سزائے موت کا اعلان ہوا، کنفرم ہوئی، مطلب اس نے نظر ثانی کی اپیل کی تھی سپریم کورٹ سے، وہ بھی ریجیکٹ ہوئی۔ اس سے پہلے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے حوالے سے اس کو سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن ان کو سزائے موت عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے، اب دیکھیں نا، پھر پولیس مقابلے ہی ہونے ہیں جب آپ کا جوڈیشل سسٹم اس طرح نہیں کر پا رہا اور آپ کا جو لا اینڈ آرڈر کا پورا سسٹم ہے وہ آپ سزا کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ طور پہ رکھا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، جو قصاص ہے وہ آپ کے لیے زندگی ہے، اس لیے قصاص ضروری ہے۔ تو یہ قصاص کا عمل تھا جو ہونا چاہیے، لیکن جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی وجہ سے پاکستان میں غیر اعلانیہ طور پہ کوئی سزائے موت نہیں ہو رہی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، کیونکہ یورپی یونین کہتی ہے کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے آپ کسی کو سزائے موت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ جب ایسے ہینیس کرائم ہوں گے، جب آپ کون سا انسانی حقوق کا خیال رکھا ہے کہ آپ مجرم کے حقوق کی بات کریں، تو میں نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کون سے ان ممالک میں جرائم ختم ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سزائے موت جو اللہ کی طرف سے دی گئی حد ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایسے ہینیس کرائمز کے جو مجرم ہیں، جو ظاہر جعفر ہے، جو ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل ہے، جو یہ ہے، ان لوگوں کی یہی سزا بنتی ہے، اور ان کو آخرت میں بھی عذاب ملنا چاہیے کہ جن لوگوں نے ایسا ظلم اپنے اوپر کیا، جو اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی یا جو بھی آپ کی صلاحیت تھی، آپ نے اس کو اس طرح مس یوز کیا کہ اللہ کی مخلوق کو اس طرح تکلیف دی، کسی کو جان سے لے لیا، کسی کی پوری زندگی عذاب بنائی آپ نے، عذاب اس کو جھلسا دیا۔ ایک اچھی شکل و صورت کے ڈاکٹر ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی، آپ نے ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا، تو آپ عذاب ہی کے مستحق ہیں۔ تو اسی سے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں، وہ کیسے یہ اس بے انصافی کی موجودگی میں، کیا قیامت ضروری نہیں ہے؟ کیا آخرت اور حساب اور میزان ضروری نہیں ہے؟ تو یہ بالکل اللہ کی ذات ایک میزان قائم کرے گی، اور آخرت حق ہے، اور اس میں جا کے حقیقی انصاف ہو سکے گا، ورنہ ان جیسے مجرموں کو حقیقی سزا کسی طرح بھی انسان نہیں دے سکتے، ان کو اپنا خالق ہی ان کو سزا دے گا۔ جو اللہ کی عدالت میں یہ پیش ہوں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ ایک دوسری خبر تھی۔ تیسری کشمیر کے حوالے سے خبر ہے۔ اب کشمیر سے اطلاعات ابھی تک تشویشناک صورتحال آ رہی ہے۔ آج مظفر آباد میں تو دکھایا گیا کہ پولیس کا فلیگ مارچ ہو رہا ہے، راولا کوٹ میں کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں۔ پاکستان کا نیشنل میڈیا دکھا رہا ہے کہ جی سب کچھ امن سکون ہے، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جو وہاں سے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی بڑا احتجاج ہوا ہے۔ جو شوکت امیر ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، وہ کہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو تشویشناک بات ان کی طرف سے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی کونسلیٹس کے باہر مظاہرے کریں اور وہ کریں۔ تو یہ تو جو چیز ہے، یہ
میرا خیال ہے ان کے حق میں بھی اچھی نہیں جائے گی، اور باقی بھی، کیونکہ یہ پاکستان کے ریاست کے خلاف ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. انڈیا اس کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرے گا اس کے لیے. تو اوورسیز کو بار بار اس لیے اپیل کی جا رہی ہے، اگر آپ کی عوامی سپورٹ کشمیر میں موجود ہے تو آپ کو اوورسیز کی سپورٹ کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ریاست کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ جو خاص طور پہ عوام ہیں ان کو کم از کم ایسے لوگوں سے جو شرپسند عناصر ہیں ان سے عوام کو الگ کریں، عوامی حمایت ان کی ختم کریں. سب سے بڑی بات یہی ہوگی، اگر عوامی حمایت ان کی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کے لیے مؤثر نہیں رہ سکیں گے، وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو عوامی حمایت کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو متحرک کیا جانا چاہیے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ سردار عتیق جو سردار کے ان کے بیٹے ہیں وہ بڑے پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی آپ کشمیریوں کا اگر یہ ووٹ کا حق ختم کریں گے جو پاکستان میں کشمیری ہیں تو بھارت مضبوط ہوگا. کیونکہ وہ کہے گا جی جب استصواب رائے ہوتا ہے یا مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے کشمیر میں جوائنٹ اگر کبھی یہ ہوگا استصواب رائے تو انڈیا کے زیادہ ووٹس نکل آئیں گے، اور وہ کہیں گے جی آپ نے تو رائٹس ان کو بھی نہیں دیے جو پاکستان میں چلے گئے، ان کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں ملا. تو اس وجہ سے وہ سامنے آئیں. اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں کو بھی سامنے آنا چاہیے اور سیاسی طور پہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. تشدد سے جتنا گریز کیا جا سکے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے آپ نے گرفتاریاں کر لی ہیں، گرفتاریاں کر لیں لیڈرز کی جو گرفتاریاں ہیں، لیکن تشدد کا اور جو زیادہ تشدد ہے اور خاص طور پہ جو وائلنس ہے جس سے کسی کو جان کو نقصان پہنچے، اس طرح کی چیز سے گریز ہی بہتر ہے. اس کا کسی نہ کسی طرح اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پریمپٹیو گرفتاریاں کرتے ہیں اس سے بڑا تشدد رک جاتا ہے. تو بڑا تشدد ہر صورت میں رکنا چاہیے، اور تشدد کا راستہ نہ یکجہتی کمیٹی کو اختیار کرنا چاہیے، نہ ان کو اختیار کرنا چاہیے. بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لیں. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سارے سیاستدان بیٹھیں، کم از کم کوئی سیاسی ایسا حل نکالا جا سکتا ہے جو کہ سب فریقوں کے لیے قابل قبول ہو. ابھی دیکھا جائے تو اگر کشمیر میں کوئی احساس محرومی ہے تو اگر چینی آٹا ان کو سستا مل رہا ہے، پاکستان پورے کے مقابلے میں سب سے زیادہ سبسڈی مل رہی ہے، بجلی وہاں پہ تقریباً فری ہوئی ہے، تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. ہاسپٹلس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، بالکل پوری کرنی چاہیے. ہاسپٹل ہائی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس بننے چاہیے، اسکولس اچھے ہونے چاہیے، یونیورسٹی اچھی ہونی چاہیے. مظفر آباد میں ایک یونیورسٹی قائم ہے، میرپور میں بھی ایک یونیورسٹی قائم ہے، اور یونیورسٹیز قائم کریں. انفراسٹرکچر روڈز کا وہ دیں جو کشمیر میں جو حق بنتا ہے، اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، لیکن ناجائز مطالبے بھی نہیں کرنے چاہیے. اور کم از کم اس سچویشن کا بھی حساب کرنا چاہیے کشمیر کے عوام کو بھی کہ پاکستان کے عوام کے پاس کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. جو فیسلٹیز باقی سب کو حاصل ہے، اگر اس سے زیادہ آپ کو حاصل ہے تو پھر تو یہ اچھی بات ہی ہے. اس سے زیادہ کی تو مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اب پورے پاکستان میں یہی حالات ہیں. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اس معاملے کا پرامن اور اچھا کوئی حل نکلے جس میں سب کی جیت ہو، اور کشمیری بہن بھائیوں کی بھی جیت ہو، پاکستان کی بھی جیت ہو، اور امن کی جیت ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں آج کا سچ.